اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کرام خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں، جو کہ آپ DMH نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان ارشین خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر بار آپ کے لیے ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آج رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک اور نسبت حاصل ہے جو کہ شب معراج کی ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع شب معراج ہی ہے۔ آج ہمارے پاس ایک مذہبی اسکالر اور 2 نعت خواں موجود ہیں جن سے ہم آپ کی بھرپور اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ مہمان گرامی کی طرف جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ شب معراج ہے کیا۔ شب معراج دراصل ایک واقعہ ہے، معراج جسے کہا جاتا ہے، اور شب رات کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ دراصل رات کو پیش آیا، رات کے وقت میں، اسی لیے اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک اسرا اور ایک معراج۔ عرف عام میں دونوں کو ہی معراج کہا جا سکتا ہے۔ اسرا کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک کا سفر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اپنے قدرت کے کچھ نمونے انہیں ظاہر کر سکیں۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو میں نے آج جس کا مفہوم آپ کو بیان کیا ہے۔ مسجد حرام مکہ میں واقع ہے اور مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے، جس کا پرانا نام ایلیہ ہے۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر پرانے زمانے میں 40 دن کا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر چند سیکنڈ میں طے کیا۔ یہ سمجھ لیں کہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں۔ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا ہمارا شب معراج کا۔ باقی آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے اسکالر سے جانیں گے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف۔ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ایک مذہبی اسکالر مفتی محمد ذبیح اللہ قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ایک ثنا خواں موجود ہیں جن کا نام ہے عبدالقدیر مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ایک اور ثنا خواں ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جن کا نام ہے قاری ممتاز احمد قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ آپ تینوں کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اور گزارش ہے قاری محمد احمد سے کہ آپ تلاوت قرآن سے آغاز کریں ہمارے پروگرام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔
علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ معراج کے معنی ہیں چڑھنے کے یعنی بلندی، اور چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی۔ اب کئی حدیث پاک و روایات میں سیڑھی کا ذکر بھی آیا ہے۔ آسمانوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ مجھے آسمانوں پر چڑھایا گیا۔ اب یہ مکمل جو واقعہ ہے وہ ہم اپنے اسکالر سے جانتے ہیں۔ گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے ناظرین کو معراج کا واقعہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو فرمایا۔ اس کے بعد واقعہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بے شک معجزہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو انسانی عقل کے اندر نہ آئے، اور واقعہ معراج وہ معجزہ ہے جس کو ہم سید المعجزات بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایسا بڑا معجزہ جو انسانی عقل کے اندر نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ اور دوسرا نمبر دو، دیگر انبیاء ہم قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر گزارش کرتے رہے کہ الہ العالمین میں نے دیدار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی یہی کہتا تھا کہ یا اللہ میں نے دیدار کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے،
لیکن رب کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بے شک جب حضور علیہ السلام کی باری آئی، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جب گزارش کی تو آپ اللہ کے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے تھے، اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، بے شک تو اللہ کی بارگاہ کے اندر نا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنے انوار و تجلیات کی تجلیوں میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پہاڑ پہ گراؤں گا، اگر آپ کی نظر دیکھ لے گی تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ملاقات کر لیں گے، اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ وہ واقعی معاملہ اس طرح ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رب کریم نے وہ تجلی ڈالی کوہ طور پہاڑ پر، تو وہ پہاڑ جو ایک پتھر کا پہاڑ تو سرمے کا پہاڑ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 دن تک آپ کو ہوش نہیں آیا، بے ہوش رہے، اور آپ کے ساتھ جو 40، ایک تفسیر کے اندر 40 آتا ہے اور ایک کے اندر 70 آتا ہے، وہ لوگ تھے، ان کی روحیں پرواز کر چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن ان کی روحیں پرواز کر چکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، رب کریم نے دیکھا، تو یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو معاملہ ہو چکا ہے میں سمجھ گیا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ جو میرے حواری میرے ساتھ آئے ہیں، اگر ان کی میں لاشیں لے کر جاؤں تو لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، مجھ سے متنفر ہو جائیں گے۔ اللہ کریم نے پھر ان کو دوبارہ زندگی دی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے، سبحان اللہ۔ تو وہ پھر واپس گئے۔ المختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو پھر واقعہ معراج ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہوا، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ اور آج بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر سید المعجزات ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، تو پھر عقل کیوں نہیں مانتی؟ تو میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان کی چھوٹی سی عقل میں آ ہی نہ بے سکے۔ شک سبحان اللہ۔ وہ چیز جو انسان کی عقل میں آ ہی نہ سکے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو جب اپنی بارگاہ کے اندر بلایا تو پھر واقعہ معراج شروع ہوا۔ اور اس کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کر اپنے کافور والے ہونٹ جو تھے وہ حضور علیہ السلام کی پاؤں مبارک کی تلیوں کے ساتھ لگائے، سبحان اللہ۔ یعنی دروازے پر دستک بھی نہیں دی کہ محبوب کے آرام کے اندر خلل آ جائے۔ اللہ کریم نے اپنے فرشتے کو جو بھیجا تو آداب اس کو بھی سکھائے کہ جا کر میرے محبوب کو جب اٹھانا ہے تو اپنے کافور والے ہونٹ محبوب کے پاؤں کی تلیوں میں لگانے ہیں۔ تو جب لگائے حضور اٹھے تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ حضور رب ملاقات کا مشتاق۔ سبحان اللہ۔ واقعہ معراج شروع ہوا۔ پھر یہ واقعہ معراج اصل یہ ہے کہ اللہ کریم کی اپنے پیارے محبوب کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین آپ نے جب حضور علیہ السلام کو بیدار فرمایا، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو اللہ کریم نے ایک براق بھیجا۔ براق اس جانور کو کہتے ہیں جو جنت کے اندر جو جنتی لوگ ہیں ان کی سواری بنتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو پہاڑوں پر اللہ کریم ان کی ٹانگیں اتنی لمبی کر دیتا ہے کہ چاہے مسافت جتنی مرضی لمبی ہو وہ گھنٹوں کی مسافت سیکنڈوں کے اندر کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے وہ براق بھی بھیجا۔ حضور علیہ السلام آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد حضور تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور علیہ السلام کو جب آپ کو براق پر بٹھایا گیا، اور واقعی جو آپ بات کر رہی تھی کہ یہ واقعہ معراج وہ ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام اتنی دور سے واپس بھی آ گئے۔ بے شک۔ حضور علیہ السلام آئے، آپ فرماتے ہیں بستر بھی گرم تھا، سردیوں کی راتیں تھیں، بستر بھی گرم تھا، اور جس پانی سے وضو کیا وہ وضو والا پانی نالی کے اندر چل رہا تھا، اور جو دروازے کی کنڈی تھی وہ بالکل ویسے ہی ہل رہی تھی، اور حضور علیہ السلام آپ گئے، اور آپ نے وہ سفر جو اس وقت کے سب سے تیز ترین جانور کے ساتھ 40 جو تقریباً ہے 40 دنوں کے اندر طے ہوتا ہے، وہ سفر حضور علیہ السلام نے 1 سیکنڈ کے اندر کر لیا، اور سیکنڈ کے اندر کرنے کے بعد حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے،
بیت المقدس کے اندر جب پہنچے نا تو پھر اس کے بعد آگے معاملات دیگر چلے. یہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک سے واپس آ کے ہم آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں اور معراج کے واقعے پہ روشنی ڈالتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی ہاشمی نے. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، جو کہ ثنا خواں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اب ایک کلام سنتے ہیں عبدالقدیر مصطفی صاحب سے. گزارش ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کر دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. خاک سورج سے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا سبحان اللہ. ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے آنکھ لا کے اڑی کہاں بیٹھائے، دل سے بچھا کے بیٹھائے. ایک عاشق کملی والدہ گھر بار سجا کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھائے. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. خاک سورج سے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے مدنی سائیں چم پیر تیرے لب کھلوے سن جداں تو آسے. میرے دل دی مندری کوٹھڑی دے سبحان اللہ. او در کھلوے سن جداں تو اللہ آسے. اکبر. اللہ اکبر. تے جویں گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھلوے
سنے جدا تو آسے ناشاد میں کو جی کملی کو او لگو ملوے سن جدا تو آسے آپے آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ خاک سورج سے عشق سرکار کی کے شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا سبحان اللہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا خاک سورج سے حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور انشاءاللہ عز و جل سبحان جس اللہ گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا سبحان اللہ جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا اجالا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا سبحان اللہ آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خاک سورج سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حضور کی بارگاہ میں اپنے کلام کو پیش کیا چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب جب پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد احرام سے بیت المقدس کا سفر چند سیکنڈ میں طے کیا اب وہ مسجد اقصیٰ پہنچے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں جانتے ہیں ہم اپنے اسکالر سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو اس کے بعد واقعے کا کیا رخ بنا حضور علیہ السلام جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے مسجد اقصیٰ پر تو اللہ کریم نے تمام انبیاء کی ارواح کو ادھر اکٹھا فرما دیا تھا اور جو سارے حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے سبحان اور واقعہ معراج کی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہ پہنچے تو وہاں پر جا کر اب انبیاء اکرام علیہم السلام تمام موجود تھے اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی موجود تھے رسول پیغمبر سارے موجود تھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول موجود تھے لیکن جب امامت کی باری آئی تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے تھے اور اللہ کریم سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ بھی پیچھے کھڑے تھے اور اللہ کریم کے حبیب حضرت ابراہیم بھی پیچھے کھڑے تھے اور امامت کی جب باری آئی تو حضور علیہ السلام کو امامت کی صف میں سب سے آگے کھڑا کیا گیا سبحان اللہ آپ نے سب نماز پڑھائی انبیاء نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اب اگلا سفر شروع ہوا حضرت جبریل امین ساتھ ہیں حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر اس کے بعد دوسرے آسمان پر اس کے بعد تیسرے آسمان پر ایسے منزلیں طے کر رہے ہیں آج سائنس کی جو تحقیق ہے وہ اس بات پر مصر ہے اس بات پر کہ بھئی بات اس طرح ہے کہ آسمان کی جو منزلیں ہیں ہزار سال کی مسافت اور حضور علیہ السلام آنکھ بند کرتے ہیں دوسرا آسمان آ جاتا ہے سبحان اللہ اس کو سید المعجزات اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے اندر اتنے معجزے تھے
اتنے معاملات تھے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل مانتی نہیں، لیکن جو حضور کا عاشق ہے اس کو پتہ ہے جو حضور نے فرما دیا وہ بے شک حق اور سچ ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، دروازے کھلتے گئے، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، جب آسمان مکمل ہو گئے آپ 7ویں آسمان پر پہنچے، مقام آیا سدرۃ المنتہا کا۔ سدرہ کہتے ہیں اس کو، بیری کے درخت کو عربی زبان کے اندر سدرہ کہتے ہیں، منتہا انتہا کو کہتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا تو اب حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اب جو مسافر ہوتے ہیں، جو ہم سفر ہوتے ہیں، انہوں نے تو اکٹھے سفر کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب ایک ایسی حد آ گئی، ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں پر جا کر کیا حضرت جبریل امین نے عرض کی، حضور اگر اس سے آگے میں جاؤں تو میرے سارے جو 1000 کے قریب پر ہیں سارے کے سارے جل جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، میرے سارے پر جل جاتے ہیں، حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے وہی تجلیات جو حضرت موسیٰ کے سامنے کوہ طور پر پڑی تھی، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم اپنا دیدار اگر کسی کو کرانا چاہتا تھا تو وہ صرف مصطفیٰ کریم کی ذات تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر انبیاء نے بار بار اصرار کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے پردہ نہیں اٹھایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے سدرۃ المنتہا پر تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، حضور میں آگے نہیں جا سکتا، اب آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، حضور تو پہلی مرتبہ جا رہے تھے، اگلی منازل کیسے پتہ چلے؟ کیسے پتہ چلے گی؟ حضرت جبریل امین بھی رک گئے کیونکہ انہیں اگلی منازل ہی نہیں پتا تھا۔ لیکن حضور تو جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ایسے نہیں کہتے کہ حضور جانتے ہیں، حضور ایسے جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جہاں حضرت جبریل امین رک جاتے ہیں حضور آگے پتہ ہے حضور کیسے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، جب آپ عرش معلیٰ پر پہنچے، اللہ کریم کے سامنے پہنچے، قرآن فرماتا ہے وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کوسیں یا اس سے بھی کم فاصلہ، وہ جو 2 آمنے سامنے تھے، ایک رب کریم کی ذات تھی، دوسری مصطفیٰ کریم کی ذات سبحان تھی، اللہ۔ اور یہ ملاقات ایسی تھی کہ اللہ کریم سامنے تھا، اللہ کریم سامنے تھا اور سامنے مصطفیٰ کریم کی ذات تھی۔ اگر حضرت موسیٰ کے پاس تجلی آئے تو آنکھ برداشت نہیں کرتی، اور میرے مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کریم کے بالکل سامنے حضور کی ذات ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ رب کریم کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے۔ اور شب معراج اصل مقصد یہی تھا کہ رب کریم چاہتا تھا کہ میں مصطفیٰ کریم سے سامنے ملاقات کر لوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معراج کا واقعہ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے، اللہ کریم سے گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی۔ تو اس وقت قابل غور ایک بات ہے، اللہ کریم کے ساتھ وہ جو بات اللہ کریم کے اور حضور کے ساتھ ہوئی تھی آپس میں، جو اکیلے بات ہوئی تھی، وہ کسی کو نہیں پتا تھی۔ ایک موقع آیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھی تو اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ آج پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت صدیقہ، آپ نے جب یہ بات سنی نا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، عرض کی حضور مجھے ایک مشورے کی اجازت دے دیں، سبحان اللہ۔ مجھے ایک مشورے کی اجازت دے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن مشورہ کس کے ساتھ کرو گی؟ عرض کی اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرو گی۔ سبحان اللہ۔ آپ گئیں، آپ نے جا کر حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، اب جو یار غار بھی تھے، ہر جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ہر معاملے کے اندر حضور کے ساتھ تھے، ہر چیز کا پتہ تھا، جا کر کہا، عرض کی ابا جان حضور یہ فرما رہے ہیں دریائے رحمت جوش میں، مجھے بتائیں میں کیا پوچھوں؟ تو کہا جا کر حضور سے یہ پوچھو کہ یا رسول اللہ معراج کی شب جب رب کریم کے سامنے آپ تھے اور رب تھا اور آپ تھے، اس وقت جو راز و نیاز کی بات تھی ذرا وہ تو بتا دیں، سبحان اللہ۔ وہ تو امت کے لیے بتا دیں، پتہ لگ جائے۔ حضرت جبریل امین کے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ واپس آئیں، آ کر عرض کی حضور مجھے یہ بات بتا دیں جو رب کریم اور آپ کے درمیان ہوئی۔
تو وہ کتنی خوبصورت بات تھی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سن رہی تھی, حضور فرما رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کا دل جوڑتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. حضرت ابو بکر صدیق آپ رونے لگ گئے. جب آپ روئے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بات اتنی اچھی ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ, آپ نے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے. آپ نے فرمایا بھی بات اس طرح ہے, جو جوڑے اس کے لیے یہ انعام ہے, تو جو توڑے اس کے لیے سزا کتنی ہوگی. سبحان اللہ, بے شک اللہ پاک معاف کرے. معراج کے موقع پر دو لوگ تھے. ایک وہ جو اس معجزے کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جو راستہ 40 دن میں طے ہوتا ہے وہ حضور چند سیکنڈ میں کیسے طے کر آئے, اور دوسری ہی طرف وہ لوگ تھے جو مومن تھے اور یہ ماننے کو بھی تیار تھے کہ حضور 7ویں آسمان سے بھی ہو آئے. سبحان اللہ. اپنے ثنا خواں کی طرف چلتے ہیں اور محمد علی ہاشمی سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے, سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے, سون عرض میری سون عرض میری, سایہ نظر کرم سایہ نظر کرم سن لے صداوا میں تتڑی دیا, سن لے صداوا شان تیری تو واری میں جاوا, میں تتڑی دیا سن لے صداوا شان تیری تو واری میں جاواں, مینو نظراں چ اپنی رکھے سونے آوے, مینو نظراں چ اپنی رکھے سونے آوے, مینو نظراں چ اپنی رکھے سونے آوے, سون عرض میری سون عرض میری, سایہ نظر کرم سایہ نظر کرم لال ماواں دی جھولی چ پا دے, 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 دکھڑے جگ دے تو سارے مٹا دے, لال ماواں دی جھولی چ پا دے, دکھڑے جگ دے تو سارے مٹا دے, میری خالی جھولی بھر سونے آوے, میری خالی جھولی بھر سونے آوے, میری خالی جھولی بھر سونے آوے, سون عرض میری سون
عرض میری سایہ نظر کرم سایہ نظر کرم زیادی جند تے جان تسی او زیادی جند تے جان تسی او سیدا دین ایمان تسی او ساڈا دین ایمان تسی او تاڑے ہندے آقا دا ڈر سونے آوے تاڑے ہندے آقا دا ڈر سونے آوے تاڑے ہندے آقا دا ڈر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایہ نظر کرم 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 سایہ نظر کرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا، بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں. ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تب کا ایک تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، جب ہم پہاڑ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، سمندر دیکھتے ہیں سبحان اللہ، چاند دیکھتے ہیں سبحان اللہ، سورج دیکھتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ساتوں آسمان کہتے سبحان اللہ، اللہ کی قدرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہتی ہے سبحان اللہ، کیا آنکھیں ہیں، کیا زلف ہے. یہ مناظر تھے وہاں کے، باقی ہم جانتے ہیں اپنے اسکالر سے. اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور میری گزارش ہے عبدالقدیر مصطفی صاحب سے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اور کلام پیش کر دیں. سبحان اللہ. کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، شب و روز ہونٹوں پہ صلی سبحان اللہ. ہے، شب و روز ہونٹوں پہ صلی مسجد وہ گنبد خضرا میری چشم تر میں وہ منظر بسا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری چشم تر میں وہ منظر بسا ہے، کرم ہی کرم عطا ہی عطا ہے، بے شک. سبحان شب اللہ. و روز ہونٹوں پہ صلی اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا بے شک سبحان اللہ ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، شب و روز ہونٹوں پہ صلی سبحان اللہ ہے، سلاطین عالم سے کیوں کر جھکے گا، سلاطین عالم سے کیوں کر جھکے گا، سلاطین عالم سے کیوں کر جھکے گا، بے شک سبحان میرے مصطفیٰ کا جو ادنا گدا سبحان اللہ اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کا جو ادنا گدا ہے، اور میں خالد نکما ہوں ان کا ثنا خواں، میں خالد نکما ہوں ان کا ثنا خواں، میں خالد نکما ہوں ان کا ثنا خواں، انہی کی عنایت انہی کی سخا بے شک سبحان اللہ انہی کی عنایت انہی کی سخا ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، شب و روز ہونٹوں پہ صلی اللہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں اپنے اسکالر کی جانب اور اپنے موضوع کے بارے میں جانتے ہیں ان سے کہ شب معراج کا واقعہ جب وہ ہم کلام ہوئے اور اماں عائشہ نے پوچھا، ہم یہاں پر تھے تو یہیں سے ہی آگے واقعے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کریم کے سامنے ملاقات ہو گئی، جب واپسی کا سفر شروع ہوا، صحابہ اکرام نے مختلف احادیث میں بتایا کہ شب معراج کی رات، جس رات حضور گئے تھے، ہم رات کو اٹھ کے دیکھتے تھے، دن نہیں چڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ یعنی حضور کا ادھر سے چلنا اور چل کر 7ویں آسمان پر جانا اور جانے کے بعد پھر واپس آنا اور وقت کا وہیں تھم جانا۔ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے، آپ پہنچے واپس، پہلے آسمان جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی، المختصر واپس آئے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنی قبر کے اندر، تو آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو اللہ کریم نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نمازیں رکھی وہ 50 تھیں۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے پھر دوبارہ واپس بھیجا، وہ 5 کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آخر میں 5 رہ گئیں۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، بتائیے آپ حضور کو کیوں بھیجتے تھے؟ آپ واپس حضور کو اللہ کی بارگاہ کے اندر بار بار کیوں بھیجتے تھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں دیدار کا مشتاق تھا تو مجھ سے تو تجلی نہیں دیکھی گئی، جب حضور اپنی آنکھوں سے دیدار کر کے آتے تھے تو میں پھر حضور کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر سبحان لیتا۔ اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے تھے بار بار آنے جانے کا مقصد یہ تھا، جب 5 رہ گئیں تو 5 نمازیں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جو کسی نبی کے ساتھ نہیں آیا، بے شک نبی ترستے رہ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری بات کا یقین کون کرے گا؟ سبحان اللہ جب میں لوگوں کو بتاؤں گا تو میری بات کا یقین کون کرے گا؟
تو حضرت جبریل امین نے فرمایا رب کریم فرماتا ہے اور کوئی کرے نہ کرے صدیق اکبر ضرور کرے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر وہی واقعہ اسی طرح ہوا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، صبح فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد حضور نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ جب حضور نے واقعہ بیان فرمایا مکے کے اندر مشہور ہو گیا، تو ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گیا، اور جا کر دل میں وہی کوڑ تھا کہ میں آج جا کر صدیق اکبر سے پوچھوں گا ابو بکر بتاؤ، اب بتاؤ جو بندہ یہ بات کرے۔ ویسے ہی وہ پہنچا، جا کر اس نے اپنی بات کی، اور حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کوئی بندہ کہے رات کے ایک پہر میں، رات پوری نہیں، رات کے ایک پہر میں نے کیا، اللہ کریم نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان، اور اس کے بعد پھر واپس آیا تو معاملہ کیا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی جاری تھا اور بستر گرم تھا۔ جب یہ بات آپ کے سامنے پیش ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو جہل تو نے یہ تو واقعہ بتا دیا، بتا تو صحیح کہتا کون ہے، فرماتا کون ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سوال ہوا فرماتا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تیرے دوست جن کے بارے میں تو کہتا رہتا ہے، جن کا تو غلام بنا ہوا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور سے آ کے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ بے شک آپ نے واپس یہ نہیں کہا کہ ابو جہل تو مجھے وقت دے، میں پوچھ لوں، یہ کروں وہ کروں، میں پوچھ لیتا ہوں، میں ایسے کر لیتا ہوں، نہیں، آپ نے فرمایا بتا کہنے والے کون ہیں۔ جب اتنی بات کی تو سیدنا صدیق اکبر کے سامنے ابو جہل نے کہا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اتنی بات ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر محبوب نے فرمایا تو بالکل حق اور سچ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب اتنی بات کہہ دی حق اور سچ فرمایا، ابو جہل نامراد ہو کر مڑا اور مڑ کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان اتنا مضبوط تھا، آپ نے پھر بھی جا کر پوچھا نہیں بے شک کہ حضور فلاں نے مجھے یہ کہا، بلکہ آپ کو پتا تھا اگر فرمایا مصطفیٰ نے ہے تو پھر ویسے ہی ہے جیسے فرمایا۔ بے شک سبحان یہ معاملہ تھا۔ یہ جب شب معراج کا واقعہ سے واپس آئے تو سب سے پہلے تصدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی، پھر اس کے بعد سارے صحابہ نے جو سنتے گئے۔ آج بھی کچھ لوگ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ جو سارا واقعہ تھا یہ اس طرح تھا کہ حضور علیہ السلام کو خواب کے اندر دیدار کرایا گیا، خواب مانتے ہیں، خواب مانتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ 27 مرتبہ خواب کے اندر دیدار ہوا تھا رب کریم کا حضور علیہ السلام کو، 27 مرتبہ، لیکن یہ جو ملاقات تھی نا، یہ ملاقات وہ تھی جو آمنے سامنے تھی، سبحان اس کے اندر شک ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے دو کے درمیان 2 کوسوں سے کم فاصلہ سیدنا جبریل امین اور حضور کی ذات ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جب سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین ہی رک جائیں، بے شک جب حضرت جبریل امین پیچھے ہی رہ جائیں تو پھر وقاب قوسین یا رب کریم کی ذات ہے یا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، شب معراج پہ عبادت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عبادات کے بارے میں یہ ہے کہ اس رات کو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی حضور بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں 100 سال تھیں، 100 سال تک وہ زندہ رہتے تھے، عبادات کرتے تھے، ہماری عمر تو ساری 60 سال ہے، 70 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے، تو اللہ کریم کی رحمت بہانے ڈھونڈتی تھی، پھر میں حضور کے امتیوں کو کیسے نوازوں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب یہ بات حضور کی بارگاہ کے اندر آئی تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب تیری امت کے پاس شب معراج بھی ہے، تیری امت کے پاس شب برات بھی ہے، تیری امت کے پاس شب قدر بھی ہے، جو ایک رات عبادت کر لے اس کی عبادت کا ثواب اتنا ہوگا کہ وہ 99 سات کی عبادت ایک طرف، ان کی رات کی عبادت ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ معاملات تھے، اس رات نوافل ادا کریں جتنے زیادہ ہو سکے انشاءاللہ۔ اور ایک میرا پیغام ہے جو خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسلامی اقدار ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں، ہماری جو اقدار ہیں، اسلامی اقدار جو ہمارے گھروں کے اندر پتہ ہوتا تھا کہ بھئی بات اس طرح ہے کہ شب معراج آ گئی، گھر والے تیاری شروع کر دیتے تھے، ہماری نوجوان نسل اس سے بالکل دور ہوتی جا رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، کیا ایک تو چھٹی نہیں دی جاتی، گورنمنٹ کی لیول پہ چھٹی نہیں ہوتی، دوسرا نمبر 2 بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شب معراج کی رات ہے، شب معراج کو واقعہ کیا پیش آیا، یہ رات کس وجہ سے۔ ہمیں یہ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو وہ جو اسلامی روایات ہمارے والدین نے ہمیں دی،
ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے بچوں کو دے کر جائیں، اور یہ ہم پر امانت ہے، بے شک یہ ہم پر امانت ہے، ہم نے دے کر جانی ہے۔ اگر نہ دے کر جائیں گے تو اگلے جہان پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے والدین نے تو تمہیں سیدھے رستے پر لگایا، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو جا رہا ہے، تو پروگرام کا اختتام کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ گزارش ہے علی ہاشمی صاحب سے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کر دیں۔ وہ ماہ فروزاں وہ نئی ارتبا، وہ ماہ فروزاں وہ نئی ارتبا، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جو 12 ربیع الاول کو آیا، جو 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے، میرا مصطفیٰ بے شک سبحان ہے، جو اول بنا ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نئی رتبہ، جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے، کہ سب جانتا ہے راہیں ہو جیسے، کہ سب جانتا ہے راہیں ہو جیسے، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی، گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نئی رتبہ۔ سبحان اللہ۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا، وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نئی رتبہ، وہ ماہ فروزاں وہ نئی رتبہ، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نئی رتبہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اختر شام کی آئی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات،
رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ معراج کی رات۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام میں کو رونق بخشی۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حضور کی بارگاہ میں اپنے کلام کو پیش کیا، آپ نے بھی ہماری مکمل اصلاح کی۔ اب دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ، زباں درود مصطفیٰ، عمل میں سنت مصطفیٰ، لب پہ نعت مصطفیٰ، دنیا میں محبت مصطفیٰ، قبر میں دیدار مصطفیٰ، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ، پل صراط پر دامن مصطفیٰ، محشر میں شفاعت مصطفیٰ اور جنت میں رفعت مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔